بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا ایمان فروز واقعہ جسے سن کر آپ رو پڑیں گے۔ یہ واقعہ ہے اس شیر کا جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پالا تھا، اور وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا شیر کس طرح سے 10 محرم کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد اس شیر نے فوج جدید کے ساتھ کیا کیا۔ یہ واقعہ بہت ایمان فروز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن ہی سے ایک شیر پا رکھا تھا۔ اس شیر کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑا شیر نے مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد وہ شیر نے ایک چند دن کا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں، اس بچے کا اصل ماں باپ مر چکا ہے، یہ بچہ یتیم ہے۔ اے مولا، میں چاہتا ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تم مطمئن ہو کر چلے جاؤ، یہ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیر نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے حسین، جس شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمایا آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کو بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا علی، یہ شیر اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بیٹا، عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، اے میرے پیارے بیٹے، ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر اور اپنے بابا کی گردن میں بائیں ڈال کر مسکرا کر کہا جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخساروں پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گی؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا بابا جان، دیکھیں بہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور چلے گئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تہجد کے بعد شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ بولا آج اتنی جلدی؟ حضرت امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا ٹھیک ہے مولا، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ محترم ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو الحارث، ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے پوچھا کہ اے مولا، مجھے آواز کون دے گا؟ تو آپ دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو الحارث، میں نہیں دوں گا۔ تو ابو الحارث نے پوچھا کیا آپ کے بھائی دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام بولے اور روتے ہوئے بولے کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی۔
یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا معلّہ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو آواز تو انہوں نے فرمایا، اے ابو الحارث، تم ملک کے عراق میں چلے جاؤ، وہاں ایک نانوے کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں حضرت امام حسین علیہ السلام کو حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ ناظرین کرام، وہ عاشوراء کی شام تھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام کی شہادت کے بعد شور و غول برپا ہوا۔ عمر بن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم پر قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی جدید کی فوج کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا بی بی زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے میری پاک سیدہ، صحابی تھے جس سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کی لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ وہ سنسان جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو شیر نے جیسے ہی صحابی کی بات سنی تو اسے مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلا کر لاتی ہوں، ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے کے بعد جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چاندی لمحوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ سالے امام حسین علیہ السلام کے جسم میں عطر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور کربلا میں پہنچ کر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے اپنی پیشانی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین کی اور زاروں قطار روتا رہا۔ یعنی جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر وہاں پر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور وہ قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر ابن سعد کو ملی تو وہ لعین کہنے لگا، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، تو اس طرح لاش عطر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔